صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. تداینتم تعاملتم بدین کسلم وقرض الى اجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والاجل ولا ينقص ولا ياب يمتنع كاتب من ان يكتب اذا دعي اليها كما علمه الله اي فضله بالكتابه فلا يبخل بها والكاف متعلق باليابة فليكتب تأكيد وليملل على الكاتب الذي عليه الحق والدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذلا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمله ولخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك فليملل وليه متولى أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل واستشهدوا أي أشهدوا على الدين شاهدين من رجالكم أي بالغ المسلمين الأحرار فإن لم يكونا الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل أن تزل تنسي إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية والجملة الأذكار محل الإلا أي لتذكر إن زلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر إن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا إذا ما زائدة إلى تحمل الشهادة بأدائها ولا تسأموا أن تملوا من أن تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه ذلكم أي الكتب أقسط إن أعدل عند الله واقوم للشهادة أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها وأدناها أقرب إلا أن ألا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجر إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها وليس عليكم جناح فيها ألا تكتبوه والمراد بها المتجر فيه وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا ما قبله أمر ندب ولا يزار كاتب أمر ندب ولا يزار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف وامتناع من الشهادة بالكتابة أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يخيلك في الكتاب والشهادة وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق بكم واتقوا الله في أمره ونهيه ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف والله بكل شيء عليم. یہ قرآن کی لمبی آیتوں میں سے ایک ہے، سمجھا؟ بلکہ سب سے لمبی آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملتی مسئلے کو ذکر کیا ہے جو کہ استحباب کے درجے میں ہے، سمجھا؟ اور عام طور پر لوگ اس میں غفلت برت لیتے ہیں اور وہ معاملتی مسئلہ دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے یا ادھار کا معاملہ ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے امر استحبابی کے طور پر یہ حکم دیا ہے جب تم دین کا معاملہ کرو یا ادھار کا معاملہ کرو تو اس وقت آپس میں لکھا پڑھی کر لیا کرو، ہے نا، تاکہ آئندہ نزاع سے تم محفوظ رہو. اس آیت کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے، کیا کہ دین کا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو تو آدمی کو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس پر گواہ مقرر کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی نزاع کسی قسم کا نہ ہو. گرچہ لین دین کا معاملہ آپس ہی میں کیوں نہ ہو، اپنے دوست و احباب کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لکھ لینا چاہیے. آیا سمجھ میں؟ عام طور پر لوگ دوست و احباب کو دینے لینے میں لکھتے اکھتے نہیں ہیں اور بعد میں یہی بدگمانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم نے اتنا دیا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا لوٹا دیا، ہے نا، اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے، سمجھا.
تو اس لیے یہ استحبابی طور پر حکم ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ لکھنا چاہے تو گناہ نہیں ہے۔ استحبابی حکم یہی ہے کہ آدمی دین کا معاملہ کرے یا ادھار کوئی چیز خریدے یا بیچے تو اس کو لکھ لیا کرے۔ اسی کو دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم تعاملتم بدین کسلم وقرض، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو دین کا یعنی جیسے کہ سلم کا اور قرض کا، الی اجل مسمى متعینہ مدت تک کے لیے۔ کیا مطلب کہ بے سلم میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ پہلے دے دیتا ہے اور مال بعد میں لیتا ہے۔ کہ چمنی پر بھٹا پر کیا کرتے ہیں، پیسہ پہلے جمع کر دیتے ہیں سیزن سے کہ شروع ہونے سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب اینٹ نکلتی ہے 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد تو وہ اینٹ اس کو دی جاتی ہے۔ تو مبی بعد میں دی جاتی ہے، پیسہ پہلے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلم کا معاملہ ہوا۔ تو جب پیسہ انسان جمع کرے، ایڈوانس کرے تو اس کو لکھ لیا کرے، اس پر گواہ مقرر کر لیا کرے، ٹائم فکس کر لیا کرے، ہے نا۔ تو یہ استحبابی حکم ہے۔ اسی طرح آدمی کسی کو قرضہ دے، سمجھا، گرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، تو اس قرض کو نوٹ کر لے، اس پر گواہ مقرر کر لے، ہے نا، تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو کہ نہ مقدار میں نزاع ہو، نہ مدت کی جتنے دن کے لیے لیا ہے نہ اس میں نزاع ہو، ہے نا۔ تو یہ استحبابی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو دین کا جیسے کہ سلم ہے اور قرض ہے، الی اجل مسمى معلوم متعینہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ تو تم اس کو لکھ لو، استیثاقا بطور دستاویز کے، ودفعا للنزاع اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے، یعنی تم وثیقہ تیار کر لو، دستاویز تیار کر لو تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو۔ وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے دین کی تحریر لکھے کون؟ تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، کوئی کاتب لکھنے والا، کوئی محرر جو ہو وہ لکھے بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں آپس میں لکھنا نہ جانتے ہوں تو کوئی محرر کو بلا لے اور لکھوا لے، اور اگر یہ دونوں خود لکھا پڑھی کرنا جانتے ہوں تو آپس میں لکھ پر کر لیا کریں، سمجھا، گواہ مقرر کر لیا کریں۔ اور چاہیے کہ لکھ دے دین کی تحریر، قرض کی تحریر تمہارے درمیان کوئی کاتب لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ای بالحق کے فی کتابتہ، یعنی لکھنے میں حق کے ساتھ لکھے، لا یزید فی المال، مال میں زیادتی نہ کرے، والاجل اور مدت میں زیادتی نہ کرے، ولا ینقص اور نہ مال میں کٹوتی کرے اور نہ مدت میں کٹوتی کرے، یعنی دینے والا جتنا مال دیا ہے اتنا ہی لکھے، ہے نا، اور جتنی مدت کی مہلت دیا ہے اتنی ہی مدت لکھے۔ ایسا نہیں کہ دیا ہے 1 لاکھ اور لکھنے والا چالاکی سے لکھ دیا کرے، کیا کم لکھ دے، 80,000 لکھ دے، 70,000 لکھ دے، ہے نا، اور بیچارہ جاہل کو بعد میں پتہ چل رہا ہے تو وہ 70,000 کا معاملہ بنتا ہے نا۔ ایسا نہ کرے۔ تو ابھی جو 20-30 سال پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے، 70-80 کی دہائی کا، 90 کی دہائی کا، اس میں عام طور پر رجسٹری کے جو کاتب ہوا کرتے تھے وہ تحریریں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ لوگ پڑھنا جانتے نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہوتے۔ آج بھی رجسٹری کے کاتبوں کی تحریر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے، ہے نا۔ تو عام طور پر ایسے موقع پر کاتب لوگ کیا کرتے ہیں، بدتماشی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ لکھانے والا لکھا رہا ہے 4 کٹھا، لکھنے والے کو لکھ دیا 2 کٹھا 3 کٹھا، ہے نا، اور کچھ سے کچھ پیسہ ٹھگ لیا، ہے نا۔ بعد میں سال 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد ناپی تاپی ہوئی، وہ دیکھا زمین تو بیچا تھا 5 کٹھا 4 کٹھا اور زمین رجسٹری ہوئی ہے 3 کٹھا، ہے نا۔ تو عام طور پر جو کاتب لوگ ہوا کرتے تھے رجسٹری آفس میں، عام طور پر یہ خیانت کا کیا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیچنے والا زمین بیچا کسی اور کو، لکھنے والا وہاں موجود ہے اور کاتب نے اپنا نام چڑھا دیا، ہے نا، اور اپنے نام سے وہ لکھوا لیا۔ بعد میں جھگڑا وگڑا ہوا تو پر پنچایتی میں اسی کو بلایا اور وہی پنچایتی کر کے پیسہ اسی کے پاس تھا، تو پر پنچایتی کر کے پھر کیا کرتا تھا، پیسہ اس کو ریٹرن کر دیا، زمین اپنے پاس رکھ لیا، ہے نا، اور کئی پیسہ ریٹرن بھی نہیں کرتا تھا، ہے نا۔ تو کاتبوں نے بڑی بدماشی کیا ہے، کس میں، دوسرے سروے میں، ہندوستان میں جو دوسرا سروے ہوا ہے آزادی کے بعد، کہنا ہے 70 کی دہائی میں، تو اس عرصے میں کاتبوں نے رجسٹری آفس میں خاص کر، سمجھا، بہت بدتمیزی کیا ہے، بہت ادھم مچایا ہے، اور جس کا جھگڑا آج تک سلجھ نہیں سکا ہے، آج تک لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بھرنا رکھنے کے لیے گئے اور کیبالا کر دیا، کیا کر دیا، کیبالا کر دیا، ایسا بھی کرتے تھے لوگ، سمجھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ کاتب کو انصاف کے ساتھ لکھنے والا جو بھی ہے، یہ تو میں ایک مثال سے سمجھایا ہوں، لیکن یہ رجسٹری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی معاملہ دین کا ہو تو اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں آپس میں تو لکھ پڑھ لیا کریں، سمجھا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو کسی کو بلا کر کے لکھوا لیا کریں، اور وہ لکھنے والا جس کو بلائے وہ انصاف کے ساتھ لکھ کے کمی بیشی نہ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَلَا يَأْبَ يَمْتَنِعُ كَاتِبٌ مِّنْ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، سمجھا، ایسا نہیں کہ جس کو لکھنے آتا ہے وہ ٹھڑیاوے اور لکھنے کے لیے تیار نہ، ہم نہیں لکھیں گے۔ ابھی 20 سال پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے، اس زمانے میں لوگ لکھنے پڑھنے والے کم تھے، گھر کا پتہ لکھوانے کے لیے، ڈاک بھیجنے کے لیے، خط بھیجنے کے لیے، پتہ لکھوانے کے لیے لوگ 2 بار 3 بار چکر لگاتے تھے، پتہ لکھ دو پتہ لکھ دو، تب جا کر کے وہ لکھا کرتا تھا، بہت چڑھیاتا تھا، بہت شوشن کرتا تھا، ہے نا، لوگوں کے خطوط پڑھ لیا کرتے تھے، سمجھا، خطوط آیا، سمجھا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے خطوط کو بھی پڑھنے والے لوگ شیطان صفت لوگ موجود تھے 20 سال پہلے۔ اب تو علم عام ہو گیا ہے، سب آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو ویسی دھاندلی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بدتمیز قسم کے لوگ ایسے تھے معاشرے کے اندر، ایسی ہندوستان میں تھے، بہت تھے، کثیر تعداد میں تھے، جو لوگوں کے خطوط کو پڑھ لیا کرتے تھے اور لکھوانے کی فیس بھی لیا کرتے تھے، سمجھا، اور پھر کیا ہے، لکھانا ہے کچھ اور لکھ دیا کرتے تھے کچھ، یہ بھی کام کیا کرتے تھے یہ بدتمیز قسم کے لوگ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ مِّنْ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جب اس کو بلایا جائے، کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دیا ہے کہ تحریر کا علم دیا ہے، لکھنے کا علم دیا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ تو اللہ کے احسان کا شکرانہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی معاملے کو لکھوانے کے لیے بلاوے تو لکھ دیا کرے، ہے نا، اور بیجا ٹڑھیاوے نہیں، اور بیجا کیا ہے ان کا ہے ہیلا بہانہ نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ لکھ دیا کرے۔ آگے دیکھیے، فَلَا يَبْخَلُ بِهَا، لہذا لکھنے میں بخیلی نہ کرے۔ وَالْكَافُ مُتَعَلِّقٌ بِيَابَ، اور کاف کا تعلق یابا سے، وَلَا يَابَ کما علمہ اللہ ہے نا، کما میں جو کاف ہے اس کا تعلق یابا سے ہے، سمجھا، کہ کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے، اس کو فضیلت دیا ہے، اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فَلْيَكْتُبْ تاکید، فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھ دے، اسی جملے کی تاکید ہے کہ اس کو لکھ دینا چاہیے، بات ختم ہو گئی، کاتب کے تعلق سے بات ختم۔ اب دوسری بات، وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَيْ الدَّيْنُ، اور چاہیے کہ لکھائے کاتب کو وہ شخص جس پر حق ہے یعنی دین ہے، اس لیے کہ وہ مشہود علیہ ہے، جس پر گواہی دی جائے گی، فَيُقِرُّ، وہ اعتراف کرے، لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ، تاکہ وہ جان لے کہ جو چیز اس پر ہے، یعنی جو آدمی دین لے رہا ہے، جو آدمی دین لے رہا ہے تو وہ مشہود علیہ ہے، اسی کے خلاف گواہی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، گواہ جو ہوں گے اسی پر گواہ ہوں گے، تو وہ مشہود علیہ ہے، اور وہ کاتب کے سامنے اعتراف کرے گا کہ ہم اتنا پیسہ ان سے قرضہ لیا، تب کاتب لکھے گا، ہے نا۔ تو کیا ہے، تو اگر کاتب کون ہے، وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ لکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دینے والے کی نہیں، بلکہ لکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لینے والے کی۔ لکھانے کی ذمہ داری استحباب کے درجے، حکم تو استحبابی ہے، تو اخلاقی فریضہ کس کا؟ اخلاقی فریضہ کہو، اخلاقی فریضہ کس کا ہے؟ جو دین لیا ہے اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ لکھ لے، جیسے کہ پچھلے سال حافظ انوار صاحب نے دین لیا ہے اسی روم میں مولانا نور الاسلام صاحب سے، تو حافظ انوار صاحب نے خود رجسٹر اٹھایا ہے، انہوں نے خود لکھا ہے تحریر، ہے نا، وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے، آیا سمجھ میں؟ تو جو دین لے رہا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ لکھے۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ املا کرائے، کیا ہے وَلْيُمْلِلْ کا معنی املا کرانا، لکھانا، املا کرانا اور لکھانا، اور چاہیے کہ املا کرائے، لکھائے کاتب کو وہ شخص جس پر حق ہے یعنی دین ہے، اس لیے کہ وہی مشہود علیہ یعنی اسی پر گواہی ہوگی۔ لوگ گواہ کس پر بنیں گے؟ فلاں آدمی نے دین لیا، ہے نا، فَيُقِرُّ، اور چاہے وہ اقرار کرے گا کاتب کے سامنے، لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ، تاکہ وہ بھی جان لے گا کہ جو چیز اس پر ہے لازم ہے وہ جان لے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي إِمْلَائِهِ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اپنے پروردگار سے اس کو لکھانے میں، کیا ہے کہ لکھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، جتنا دین لیا ہے وہ پورا دین لکھاوے، سمجھا، ایسا نہیں کہ گول مول بات لکھاوے، ٹھیک ہے، مدت جو ہے پوری لکھاوے، ایسا نہیں ہے کہ بس اجمالی طور پر لکھا دے، سمجھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفصیلی طور پر لکھائے، اللہ سے ڈر کر کے لکھائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُصُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
اور کمی نہ کرے اس میں سے یعنی حق میں سے کچھ بھی، اور کمی نہ کرے حق میں سے کچھ بھی. کیا مطلب کہ جو دین لیا ہے پورا دین لکھاوے. 1 لاکھ روپیہ لیا ہے تو 1 لاکھ لکھاوے، ہے نا، اس میں کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا مُبْذِرًا أَوْ ضَعِيفًا عَنِ الْإِمْلَاءِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ، پس اگر وہ شخص جس پر دین ہے وہ بے وقوف ہے، مبذراً فضول خرچی کرنے والا ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، عن الاملاء لکھانے سے، لصغرٍ چھوٹے کی وجہ سے، او کبرٍ یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے، او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ املا کرائے، گنگے پن کی وجہ سے، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے، یا اس جیسی دیگر چیزوں کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بے وقوف ٹائپ کا ہے، سمجھا، یا کوئی آدمی ایسا ہے جو خود بھی نہیں لکھ سکتا، لکھا بھی نہیں سکتا. کوئی آدمی ایسا ہے، اوپر تھا لکھانا کی صلاحیت ہے تو لکھا دے گا، ہے نا. بہت سارے معاشرے اور سماج میں ایسے آدمی ہوتے ہیں جن کو لکھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سمجھا. بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، گنگے ہوتے ہیں، سمجھا، بہرے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کیا ہوتے ہیں، زبان سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، لکھنے کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، سمجھا. تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس صورت میں کون لکھوائے گا؟ تو اس کا جو ولی ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہ اس کو لکھوا دے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو صاحب معاملہ خود لکھوائے گا اگر وہ لکھوانے خود لکھے، سمجھا. صاحب معاملہ خود لکھے یا صاحب معاملہ خود لکھوائے اگر لکھوانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو. اور اگر صاحب معاملہ خود لکھوانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس کے میر منشی کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے مترجم کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے والد کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے وصی کی ہے، اس کے ولی کی ہے. جو ذمہ دار ہے اس کا، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس نے دین لیا ہے کسی سے تو اس کا دستاویز تیار کر دے. آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی مدیون مقروض، سمجھا، وہ بے وقوف ہے، سمجھا، اور وہ فضول خرچی کا کم عقل ہے، سفیہن کا مطلب کم عقل ہے، اور او ضعیفاً یا وہ کمزور ہے لکھانے سے، چھوٹے پن کی وجہ سے یا بڑے ہونے کی وجہ سے، انتہائی بوڑھا ہے یا چھوٹا ہے، لکھوا نہیں سکتا، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ لکھائے، گنگے پن کی وجہ سے یا زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے یا اس جیسے دیگر عارض کی وجہ سے اگر وہ خود لکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ تو چاہیے کہ اس کا ولی لکھائے، متولی امرہ یعنی اس کے امر کا جو ذمہ دار ہے، اس کے معاملے کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو والی ہے، جو ولی ہے، وہ لکھائے. کون ہو سکتا ہے؟ من والدن، چاہے والد ہو، وصیین یا وصی ہو، وقیم امیر منشی ہو، اور مترجمین یا اس کا ترجمان ہو، ہے نا، تو وہ لکھوائے گا بالعدل. اور یہ لکھوانے کا معاملہ جو کرے گا انصاف کے ساتھ کرے گا، کمی بیشی نہیں کرے گا، سمجھا، لکھوانے میں کمی بیشی نہیں کرے گا. واستشہدوا واستشہدوا ای اشہدوا علی الدین شہیدین شاہدین من رجالکم، اور تم گواہ بنا لو دین پر 2 گواہ مردوں میں سے، ای بالغ المسلمین الاحرار یعنی مسلمان آزاد بالغ 2 مردوں کو کیا کر لو؟ گواہ بنا لو اس معاملے پر. جب تم دین کا معاملہ کر رہے ہو، بے سلم کر رہے ہو یا کسی سے ادھار لے رہے ہو، دے رہے ہو، تو اس صورت کے اندر کیا کر لو؟ 2 آدمی کو گواہ بھی بنا لو اور دستاویز بھی تیار کر لو، لکھوا بھی لو، ہے نا. فَإِن لَمْ يَكُونَا أَيَّ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں، سمجھا، اگر 2 گواہ مرد نہ ہوں تو فرجل تو 1 مرد ہونا چاہیے، وامرأتان اور 2 عورتیں ہونا چاہیے، ہے نا. تو اگر 2 گواہ مرد موجود نہیں ہے کسی بھی معاملے کے لیے، شریعت نے کم از کم 2 گواہ کو لازم کیا ہے. تو یہاں بھی ایک معاملہ ہو رہا ہے تو 2 گواہ مرد ہونا چاہیے. اور اگر کسی بھی معاملے میں 2 گواہ مرد نہیں ملتا ہے تو کم سے کم 1 مرد ہونا چاہیے اور 2 عورت ہونا چاہیے. خالی عورت کسی معاملے کی گواہ نہیں بن سکتی، گرچہ وہ 1000 ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ 1000 ہی کیوں نہ ہو. آیا سمجھ میں؟ خالص عورتیں کسی معاملے کی گواہ ہوں اور وہ تمام عورتیں گواہی دیں کسی معاملے کو لے کر کے کہ فلاں آدمی کا فلاں پر دین ہے، یا فلاں آدمی کا فلاں پر حق ہے، یا فلاں آدمی کی یہ زمین فلاں کی ہے، سمجھا. تو اگر 1000 عورت بھی گواہی دے گی، اس میں 1 مرد اگر نہیں ہوگا تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی.
तो कम से कम एक मर्द का होना लाजिम है। दो मर्द है तो औरत की जरूरत नहीं है, और अगर एक का है दो मर्द नहीं है तो कम से कम एक मर्द होना चाहिए और दो औरतें होना चाहिए, समझा। बस अगर दो गवाह मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाही दें, समझा। दो औरतें होंगी गवाह, यशहदूना जो गवाही देंगी, मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदा उन लोगों में से जिनकी गवाही से तुम जिन गवाहों से तुम राजी हो, यानी जिन गवाहों के दीनदारी से और उनकी अदालत से तुम राजी हो, यानी ऐसे लोग गवाह बने जिनकी अदालत पर, यानी कि वो उसका कोई ऐसा गुनाह या झूठ बोलने का गुनाह या एलानिया फासिक न हो। आदिल का मतलब एलानिया फासिक न होना, यानी एलानिया गुनाह न करने वाला वो आदिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदिल कहलाएगा। है समझ में? गवाहों की तादील जो होती है, सीआईडी रिपोर्ट जब सीआईडी जब तहकीक करती है गवाहों की, तो गवाह का ये देखा जाएगा कि इस मामले का जो गवाह है वो एलानिया गुनाह तो नहीं कर रहा है, समझा। एलानिया बदकारी नहीं कर रहा, एलानिया झूठ तो नहीं बोल रहा, एलानिया शराब तो नहीं पी रहा है, समझा। तो ऐसा आदमी अगर का है जो एलानिया गुनाह नहीं कर रहा है तो उसको आदिल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आदिल। आदिल का मतलब नहीं कि बिल्कुल एकदम इंसाफ पसंद मुत्तकी और परहेजगार हसन बसरी हो, ये आदिल का मतलब ये नहीं है। आदिल का मतलब है कि एलानिया गुनाह न करता हो, ठीक है। तो का मतलब फइल्लम यकूना शाहिदैन रजुलैन, अगर दो गवाह मर्द न हो तो फरजुलुन व इम्रातान, तो एक मर्द और दो औरतें काफी हैं। यशहदूना ये लोग गवाही देंगे, मिम्मन तरज़ौना उन लोगों में से जिनसे तुम राजी हो, मिनश शुहदा जिन गवाहों से तुम राजी हो, उसके दीन से तुम राजी हो, उसकी अदालत से तो क्या राजी हो। बात खत्म हुई। वतअद्दुदुन निसाइ लिअजलिन अन तज़िल्ला क्या है, अन तज़िल्ला इहदाहुमा अश-शहादत लिनफ्सि अक़लिहिन्ना व ज़ब्तिहिन्ना फतुज़क्किरा बित्तख़फ़ीफ़ वत्तशदीद इहदाहुमा अज़-ज़ाकिरतुल उख़रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द में तो एक ही हुआ और औरत को दो क्यों लाजिम किया गया? मर्द जो है किसी मामले के लिए दो गवाह मर्द होना चाहिए या कम से कम एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए, तो औरत को डबल क्यों किया गया, समझा। यानी दो औरतों को गोया के एक मर्द के कायम मकाम क्यों माना गया किसी भी मामले के लिए, चाहे वो यही का मामला हो, दैनिक का मामला हो। तो उसके बारे में फरमाया कि वतअद्दुदुन निसाए, और औरतों का मुतअद्दिद होना यानी दो होना गवाही में, समझा। लिअजले इस वजह से है कि अन तज़िल्ला नसिया यनसा तनसा इहदाहुमा अश-शहादता, कि अगर वो गुमराह, अगर उनमें से एक भूल जाए गवाही को, लिनफ्सि अक़लिहिन्ना अपने अक्ल की कमी की वजह से और याद न होने की वजह से, फतुज़क्किरा इहदाहुमा अज़-ज़ाकिरतुल उख़रा, तो उनमें से एक जिसको याद है वो दूसरी को याद दिला दे। क्या कर दे? दूसरी को याद दिलाए। तो औरतों के अंदर चूंकि हाफजा कमजोर होता है औरतों का, समझा, और क्या है, औरतें भूल जाती हैं जल्दी, औरतें किसी चीज को जल्दी भूल जाती हैं, ये औरतों की फितरत में से है। अगर औरत भूलना बंद कर दे और औरत को सारे वाकयात याद रहे तो कोई औरत अपना घर नहीं बसा पाएगी। है समझ में? आम तौर पर क्या हो जाएगी? तलाक वाक़ हो जाएगी। तो औरतों के अंदर जितनी भूलने की सिफत होती है, माजी की तमाम चीजों को भूलती रहती है। शौहर मारता भी रहता है, उसके बाद अगर प्यार कर लेता है तो प्यार मार को क्या कर जाती है? भूल जाती है। अगर वो मर्द की तरह इंतकामी मिजाज रखे और वो कीना परवर हो जाए और वो लाठी हर गाली को याद रखे तो जिंदगी दो भर हो जाएगी, कोई घर नहीं टिक पाएगा। आया समझ में जहांगीर? ठीक है, इसलिए औरतों को भूलना क्या है? अच्छी बात है, समझा। तो फरमाया कि कहाँ गया? अंतजिल्ला, ये औरत के दो होने की बात इसलिए है कि उनमें से एक अगर भूल जाएगी गवाही को, है ना, अपने कमअक्ली की वजह से, याद न होने की वजह से, तो दूसरी औरत जिसको याद है वो दूसरी को याद दिला देगी कि हाँ बहन पा क्या है, हाँ काम ऐसे वैसे हुआ था, समझा। वह जुमलतुल अज़कार महल्लुल इल्लते, और जुमला अज़कार, समझा। फतुज़क्किरा है ना, फतुज़क्किरा इहदाहुमा, तो जुमला अज़कार महल्ले इल्लत है, समझा। क्या है? महल्ले इल्लत है हकीकत के अंदर। मतलब क्या होगा? लितुज़क्किरा इन ज़ल्लत, यानी अगर वो भूल जाए तो उसको याद दिला दे। क्या दिला दे? याद दिलाए। फतुज़क्किरा है ना, तो ये इल्लत की जगह में क्या है? इल्लत की जगह में है कि ये औरत जब भूल जाएगी एक औरत तो दूसरी औरत उसको याद दिला देगी, है ना। हाँ, और जुमला अज़कार
فتذکر والا جو جملہ ہے تو یہ جملہ محل علت ہے حقیقت کے اندر، یعنی عبارت کیا ہو جائے گی؟ لتذکر، فتذکر ہے نا، ارے فا ہے نا، فا اس کے بارے میں کہنا فا تعلیلیہ، کیا ہے یہ؟ فا تعلیلیہ ہے، اور یہ جملہ علت والا ہے، کیا ہے یہ؟ علت والا ہے کہ ایک عورت بھولے گی تو دوسری عورت کیا ہو جائے گی؟ یاد دلا دے گی۔ تو لتذکر کیا ہے؟ فا کے بجائے لام ہونا چاہیے، عبارت نکال کر کے بتلا دیا کیا ہے کہ فا جو ہے نا تعلیل کے معنی میں ہے، اور یہ اصلاً لام ہے، کیا ہے یہ؟ لام ہے۔ تو لتذکر ان زلت کہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری عورت کیا کر دے؟ یاد دلا دے۔ ودخلت علی الزلال، ودخلت علی الزلال لأنہ سببہ، اور علت داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہے، علت داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا محل ہے، سمجھے، اس کا سبب ہے، سمجھا۔ اور دخلت علی الزلال لأنہ سببہ، اور داخل ہے زلال پر اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہے، کیا مطلب کہ انت ذلہ ہے نا، انت ذلہ احداہما من ترجمہ من الشہداء، یہ انت ذلہ ہے نا قرآن میں کیا ہے؟ انت ذلہ، تو جو ان داخل ہے نا، ان داخل ہے حقیقت میں علت لتذکرہ ہے، سمجھا، لیکن ان کے پہلے نکال دیا نا لأجلے، ان کے پہلے نکال دیا ہے لأجلے، مطلب یہ ہے کہ لام پوشیدہ ہے اور ان وہاں پر موجود ہے نا، ان مذکور ہے اور لام کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو لام کہاں ہونا چاہیے؟ فتذکرہ میں جو فا ہے وہاں پر لام ہونا چاہیے، اور ان تذلہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ لام داخل ہے، لأجلے نکال کر کے لام پوشیدہ ہے۔ تو دخلت علی الزلال، یہ علت داخل ہے زلال پر، لأنہ سببہ، اس لیے کہ یہ اس کا سبب ہے، یعنی بھول جانا یاد دلانے کا سبب ہے۔ بھول جانا کیا ہے؟ یاد دلانے کا سبب ہے، اگر نہیں بھولے گی تو یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی، سمجھا۔ تو اصل علت کیا ہے؟ کیا ہے؟ فتذکرہ، اصل علت کیا ہے؟ فتذکرہ، عبارت نکلے گی لتذکرہ، عبارت ہو جائے کیا؟ لتذکرہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے انت ذلہ، تو وہاں پر اصلاً لام ہے اور اصل علت پر فا داخل ہے نا، اصل علت پر فا داخل ہے، اور جو علت نہیں ہے اس پر کیا داخل ہے؟ لام داخل ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ انت ذلہ، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ یاد دلانے کا، یاد دلانے کا، اور اس لیے کہ یہ اس کا سبب ہے، کون؟ یعنی بھول جانا یاد دلانے کا سبب ہے۔ وفی قراءۃ بکسر ان شرطیہ، اور ایک قراءت کے مطابق ان شرطیہ کے ساتھ ہے، ورفع تذکر، اور تذکر کے رفع کے ساتھ ہے، تذکر کے فتذکرہ ہے نا، تو وہاں پر کیا عبارت نکلے گی؟ ان تذل احداہما فتذکروا، کیا نکلے گی عبارت؟ فتذکروا، اور ان تذل کے بجائے کیا نکلے گی عبارت؟ ان کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ ان۔ تو اور ایک قراءت کے مطابق ان شرطیہ کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ، ان شرطیہ کسرے کے ساتھ ہے، یعنی ان کے بجائے ان تذلہ، اور ورفع تذکر، اور تذکر کے رفع کے ساتھ ہے، لتذکرہ ہے نا، تو لتذکرہ ہے نصب لیکن رفع کے ساتھ ہے۔ استیناف، یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور اس کا جواب ہو جائے گا ان تو ذلہ شرط ہو جائے گا، اور فتذکرو کیا بن جائے گا؟ جواب بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ تو ایک قرأت کیا ہے کہ ان تذلہ کے بجائے ان تذلہ، کیا پڑھیں گے؟ ان تذلہ کے بجائے ان تذلہ ہے نا، اور فتذکرہ ہے نا، فتذکرہ کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ فتذکرو، کیا پڑھیں گے؟ فتذکرو۔ اس صورت کے اندر یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، شرط جزا ہو جائے گا، ان تذلہ شرط ہو جائے گا، فتذکرہ کیا ہو جائے گا؟ جزا بن جائے گا۔ تو آپ کو فا پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا، جواب امر ہو جائے گا، جواب شرط۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے اور گواہ کی ادائیگی کے لیے، یعنی کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں اور گواہ کو بلایا جائے کہ بھائی آپ اس معاملے کے گواہ ہو جائیے، تو گواہ کو گواہ بننے میں یا کوئی معاملہ پھنستا ہے آگے چل کر کے، اس موقع پر ان گواہوں کو بلایا جائے گا عدالت میں گواہی دینے کے لیے، تو گواہ بننے سے اور گواہی دینے سے آدمی کو انکار نہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق میں سے، کیا سے میں ہے؟ انسانی حقوق میں سے ہے
کہ انسان اگر کسی کو گواہ بنانا چاہے تو وہ گواہ بن جائے، ہے نا، یہ حق ہے۔ اگر گواہ بننے کا سلسلہ موقوف ہو جائے، بند ہو جائے، تو دنیا کا عدالتی نظام کیا ہو جائے گا؟ چوپٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ چوپٹ ہو جائے گا، اور دنیا ظلم کی نگری ہو جائے گی۔ اور گواہ انکار نہ کریں کس چیز سے؟ تحمل شہادت سے، گواہ بننے سے، گواہی اٹھانے سے، اور ادائے شہادت سے، گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ ما زائدہ، اذا دو ہے نا، اذا میں کے بعد ما ہے تو ما زائدہ ہے۔ ولا تسأموا ای تملوا من ان تكتبوه ما شهدتم علیہ من الحق لکثرت وقوع ذلك صغیرا کان او کبیرا قلیلا او کثیرا الى اجلہ وقت حلولہ حال من الحاء فی تكتبوه کہ ولا تسأموا، اور ٹال مٹول نہ کرو اس کو لکھنے سے، ٹال مٹول نہ کرو ان تکتبوہ، اس کو لکھنے سے، ما شہدتم علیہ من الحق، جس کی تم نے حق کے ساتھ گواہی دی ہے، لکثرت وقوع ذالک، اس لیے کہ اس کا وقوع بکثرت ہوتا ہے، صغیرا کان او کبیرا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی قلیل ہو یا کثیر، یعنی قلیل مقدار کا معاملہ ہو یا کثیر مقدار کا معاملہ ہو، اس کو لکھنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو لکھ لینا چاہیے، ہے نا، کہ الی اجلہ، اس کے وقت تک کے لیے، وقت حلولہ، مدت کے پورا ہونے کے وقت تک کے لیے، حال من الحاء فی تکتبوہ، یہ حال ہے ہا سے تکتبوہ کے اندر، تکتبوہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے کیا ہے؟ حال ہے، صغیرا کانا او کبیرا، صغیرا کانا او کبیرا الی اجلہ ہے نا، الی اجلہ، تو الی اجلہ جار مجرور سے مل کر کے اور ثابتن سے متعلق ہو کر کے تکتبوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ ذالکم الکتاب اقسط عند عدل عند اللہ، یہ تحریر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف تک پہنچانے والی ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو قائم کرنے والی ہے، ای آبن علی اقامتها، گواہی کے قائم کرنے پر مددگار ہے، اس لیے کہ تحریر اس کو یاد دلا دے گی، ہے نا، تو تحریر تیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ انصاف کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ تحریریں جو کیا ہوتی ہیں؟ تحریریں جو ہوتی ہیں انصاف کے لیے معاون ہوتی ہیں، اور شریعت اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر معاملے میں مکمل انصاف کیا جائے، ہے نا، تو اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تحریر تیار ہونا چاہیے، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَأَدْنَا أَقْرَبَ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ تحریر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، سمجھا، انصاف کو قائم کرنے والی ہے، شہادت کو قائم کرنے والی ہے، سمجھا، اس لیے کہ یہ تحریر اس کو یاد دلا دیتی ہے۔ وَأَدْنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو گے حق کی مقدار میں اور مدت کی مقدار میں۔ جب تحریر تیار رہے گی تو لکھتن کے آگے وقتاً کیا، جب تحریر موجود ہے، گواہ کے دستخط موجود ہیں، تو آدمی کیا ہے، کمی بیشی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آئے گا اور مدت میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، ہے نا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، لکھتن کے آگے وقتاً کیا، الا ان تکون تقاؤ تجارت حاضرۃ، الا یہ کہ واقع ہو کوئی ایسی تجارت جو موجودہ کیا ہے، جو نقد ہو، الا یہ کہ کوئی نقد تجارت واقع ہو جائے۔ وفی قراءۃ بالنصب، اور ایک قراءت کے مطابق نصب کے ساتھ ہے، تجارتاً حاضرتاً فتکون ناقصتاً، تو اس صورت میں کانا ناقصہ ہوگا، تکون کیا ہو جائے گا؟ ناقصہ ہو جائے گا۔ واسمھا ضمیر التجارہ، اور اس کا اسم تجارت کی ضمیر ہو جائے، کیا ہو جائے گی؟ اس کا اسم تجارت کی ضمیر ہو جائے گی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، چاہے الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً۔ تو اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر معاملہ نقد کا ہے، یعنی آپ نے کچھ لیا، سمجھا، اور وہ آپ نے پیسہ دیا، اس نے سامان دیا، تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ تو نقد کا معاملہ ہے، ادھار کا معاملہ ہے نہیں، لہذا اس کو اگر نہ بھی لکھو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ الا ان تکون، یعنی الا یہ کہ واقع ہو نقد تجارت، اور ایک قرأت کے مطابق نصب کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں کانا ناقصہ ہوگا، سمجھا، کیا ہوگا؟ کانا ناقصہ ہوگا۔ کون؟ تکونو میں جو ہے نا، تکونو، تو یہ ناقصہ ہو جائے گا، ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، اور کیا ہے؟ واسمھا ضمیر التجارہ، تکونو ناقصۃ فتکون ناقصا، تو کانا ناقصہ ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ کانا ناقصہ۔ واسمھا ضمیر التجارہ، اور کانا کا اسم تجارت کی ضمیر ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً جو ہے نا،
तो तिजारतन हाजिरतन जब पढ़ेंगे तो तिजारतन हाजिरतन क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगा, और तकूना के अंदर क्या हो जाएगी, ज़मीर हो जाएगी, उसका इस्म हो जाएगा। वतुदीरूनहा बैनकुम, जिसको तुम चलाओ आपस के दरमियान, ay तक़बिज़ूनहा, यानी तुम उसको कब्जा कर लेते हो, वला अजल फीह, उसमें कोई मुद्दत नहीं होती है। यानी नकद जो तिजारत होती है, जो लोगों के दरमियान राइज है और चलती है, तो इसमें कोई मुद्दत तो होती नहीं उधार उधार की, लिहाजा इसको लिखने होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फलैसा अलैकुम जुनाहुन फी अल्ला तक्तबूहा, और तुम पर कोई हरज नहीं इस बात में कि तुम उसको न लिखो, समझा। वल मुराद बिहा अल मतजर फी है, और मुराद इससे सामान्य तिजारत है। यानी अगर तुम नकद का मामला कर रहे हो, आटा बेच रहे हो, चावल बेच रहे हो, तो और नकद मामला हो रहा है, तो चूंकि ये उधार का मामला है नहीं, लिहाजा इसको न भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। वाशिदु इदा तबायातुम, और तुम गवाह बना लो जबकि तुम इदा तबायातुम, जब उस पर मामला करो, फ़इन्नहु अदफ़अु लिल इख्तिलाफ़ि वहादा वमा क़ब्लहु अमरुन नदबुन, और तुम गवाह बना लो जब तुम इस पर आपस में बै करो, जब तुम उस पर बै करो आपस में, इसलिए कि ये इख्तिलाफ को ज्यादा दूर करने वाला है। वहादा व मा क़ब्लहु, और ये और उसका मा क़बल, यानी अशहदु और उक्तबू है ना, ये अमरुन नदबुन, ये अमरे मुस्तहब है। क्या है ये, अमरे मुस्तहब है समझ में। तो अशहदु का लफ्ज है, और क्या है फक्तबू का जो लफ्ज है, ये दोनों लफ्ज क्या है, इस्तेहबाबी तौर पर। अमर तो है ना, अमर वजूब के लिए आता है, लेकिन साहब किताब ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अमर वजूब के लिए नहीं, बल्कि क्या है, इस्तेहबाब के लिए। तो गोया कि ये सारा हुक्म इस्तेहबाबी है। क्या है ये, इस्तेहबाबी है। वला युज़ार कातिबुन वला शहीद, और नुकसान न पहुंचाए लिखने वाला और न गवाह, समझा, और नुकसान न पहुंचाए लिखने वाला कातिब और न गवाह, साहिबल हक के साहिब हक को, अमन अलैहि, और क्या है बेतहरीफिन, और जिस पर दैन है उसको, बेतहरीफिन तहरीफ करके, और इम्तिनाई मिन शहादा, या शहादत से रुक करके, अबिल किताबा, या लिखने से इनकार करके, समझा। यानी जो लिखने वाला कातिब है वो किसी भी एतबार से दोनों पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, यानी जो दैन दिया है उसको भी नुकसान न पहुंचाए, और जो दैन लिया है उसको भी नुकसान न पहुंचाए। जो उधार बेचा है उसको भी नुकसान न पहुंचाए, और जो उधार लिया है उसको भी नुकसान न पहुंचाए, समझा। ये हक है। क्या है ये, हक है, इंसानी हकूक में से है। वला यसुहुमा साहिबुल हक़ व तकलीफिहिमा मा ला यलीक़ु फिल किताबि व शहादा, और साहब हक नुकसान न पहुंचाए उन दोनों को, किन दोनों को, गवाह को और लिखने वाले को नुकसान न पहुंचाए, बेतकलीफिहिमा, उन दोनों को मुकल्लफ बना करके ऐसी चीजों का जो किताबत और शहादत के लायक नहीं है। क्या मतलब कि साहब हक जो है वो इन दोनों को नुकसान न पहुंचाए। नुकसान न पहुंचाने का मतलब कि बार बार घसीट के ले जा रहा है अदालत, बार बार ले जा रहा है घसीट के अदालत, चलिए अदालत, चलिए अदालत, चलिए अदालत, है ना, तो ये इनको नुकसान न पहुंचाए, है ना। आगे देखिए, वइन तफालू मान नुहीतुम अन्हु, और अगर तुम रुक गए, अगर तुम करोगे उस चीज को जिससे तुमको रोका गया, फइन्नहु फुसूकुन खुरूजुन अन ताअत, तो ये फुस्क है, ताअत से निकलना है, ताअत से निकलना है। ला हक़ बिकुम, तुमको इसका कोई हक नहीं है, समझा। यानी अगर तुम इन चीजों को नहीं मानते हो, समझा, अगर तुम नहीं मानते हो और जिन चीजों से रोका गया है तुम उससे नहीं रुकते हो, तो कातिब को मना किया गया कि तुम नुकसान न पहुंचाओ दोनों पार्टी में से किसी को, तो दोनों पार्टियों को मना किया गया कि तुम कातिबों को नुकसान न पहुंचाओ, गवाह को नुकसान न पहुंचाओ, है ना, कि बार बार कुछ मामला हुआ, पहुंच गया रात में, पहुंच गया दिन में, समझा, कि चलिए चलिए चलिए, धूप हो रही है, चलिए, बारिश हो रही है, चलिए, आप गवाह हैं, समझा, आप गवाही क्यों बने, और उससे गाली गलौज करने लगा, है ना, तो ऐसा न करो। तो फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है ये फिस्क है। क्या है ये गुनाह का काम है। वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, अमर में और उसके नहीं में, यानी अल्लाह ताला के हुक्म में और अल्लाह ताला के ममानात के कामों में। वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु मसालिह उमूरिकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको सिखाता है तुम्हारे उमूर के मसलहतें, तुम्हारे मामलात के मसलहतें तुमको सिखाता है। हालुन मुक़द्दरतुन और मुस्तानिफुन, तो युअल्लिमुकुमुल्लाहु ये जुमला क्या है, हाल है, ये हाल मुक़द्दरा है, इत्तक़ू के ज़मीर से हाल है, और यह जुमला मुस्तानफा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह को अलग जुमला मान लेंगे, या वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु इत्तक़ू के ज़मीर से क्या मान लेंगे, हाल मान लेंगे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। तो देखिए, ऐ ईमान वालो, जब तुम मामला करो दैन का, जैसे कि सलम और कर्ज मुतय्यना मुद्दत तक के लिए, तो तुम उसको लिख लो दस्तावेज के तौर पर, और झगड़ा दूर करने के लिए, और चाहिए कि लिखे दैन की तहरीर तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ,
यानी लिखने में इंसाफ के साथ लिखे, माल में कमी न करे, मुद्दत में कमी बेशी न करे, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे जब उसको लिखने के लिए बुलाया जाए, जैसे कि अल्लाह ताला ने उसको सिखाया है, यानी उसको फजीलत दिया है तहरीर का इल्म दे करके, लिहाजा वो लिखने में बखीली न करे। और काफ का ताल्लुक याबा से है, और चाहिए कि लिख दे, ये ताकीद वाला जुमला है। और लिखाए कातिब को वो शख्स जिस पर हक है यानी दैन है, इसलिए कि वही मशहूद अलैह है, उसी पर गवाही मुकर्रर की जाएगी और वो इकरार करे ताकि जान लिया जाए जो उस पर दैन है। लियोलमा चाहे लियालमा, ताकि कातिब जान ले, चाहे गवाह जान ले, चाहे लियोलमा मा अलैहि है, ताकि जान लिया जाए जो दैन उस पर है। और अल्लाह से डरो, और चाहिए कि अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है लिखाने में, और हक में से कुछ कमी न करे। बस अगर वो शख्स जिस पर हक है क्या है, नाअक्ल है या कमजोर है लिखाने से, सिगर की वजह से, छोटेपन की वजह से, या बूढ़े होने की वजह से, या वो लिखाने की सकत नहीं रखता गूंगेपन की वजह से, या लुगत से ज़बान से नाआशना होने की वजह से, या उस जैसी दिगर बीमारियों की वजह से, तो चाहिए कि लिखाए इस मामले को उसका वली, यानी उसके मामलात का जो वली है, चाहे वालिद हो, चाहे वसी हो, चाहे मीर मुंशी हो, चाहे तर्जमान हो, वो लिखाए इंसाफ के साथ। और तुम गवाह बना लो दैन पर अपने मर्दों में से 2 गवाह, यानी मुसलमान आज़ाद बालिग मर्दों में से 2 गवाह बना लो। बस अगर 2 गवाह मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें काफ़ी हो जाएंगी। उन लोगों में से, उन गवाहों में से जिनसे तुम राजी हो उसके दीन को लेकर के और उसकी अदालत की वजह से। और औरत का 2 होना इसलिए है कि अगर भूल जाए उनमें से कोई गवाही को अपनी कमअक्ली की वजह से और याद ना होने की वजह से, तो जिसको उनमें से जिसको याद है वो दूसरी को याद दिलाए। फतुज़क्किरा तख़फ़ीफ़ के साथ और तशदीद के साथ, फतुज़क्किरा तख़फ़ीफ़ के साथ भी है और तशदीद के साथ भी है, यानी बाब तफ़ईल से भी है और बाब इफ़ाल से भी है। फतुज़क्किरा है ना, तो हाँ, व जुमलतुल इज़कार महल्लुल इल्ला, और जुमला इज़कार महल इल्लत है। जुमला इज़कार महल इल्लत है हकीकत के अंदर। मतलब क्या होगा कि ताकि याद दिलाए, अगर वो भूल जाए, और इल्लत दाखिल है जलाल पर, लाम दाखिल है जलाल पर, इसलिए कि ये याद दिलाने का सबब है। क्या है ये? याद दिलाने का सबब है। अगर भूलेगी नहीं तो याद कैसे दिलाया जाएगा। और एक किरात के मुताबिक इन शर्तिया के इनके कसरे के साथ है, इन शर्तिया के कसरे के साथ है, यानी इन तजिल्ला व रफ़े तज़क्कुर, और तज़क्कुर के रफ़ा के साथ है फ़तुज़क्किरो। जुमला मुस्तानफा हो जाएगा और उसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जवाब शर्त हो जाएगा। और गवाह इनकार न करे जब उनको बुलाया जाए शहादत को उठाने के लिए, गवाह बनने के लिए या गवाही की अदायगी के लिए, और तुम टाल मटोल न करो, सुस्ती न करो उसको लिखने से जिस पर तुमने गवाह बनाया है, जिस पर तुम गवाह हुए हो हक की, जिस पर तुमने गवाही दिया है हक की, लिकसरत वक़ूअ ज़ालिका क्या है, और तुम उसको लिखने से, तुम उसको लिखने से सुस्ती न करो। किस हक, उस हक को लिखने से तुम सुस्ती न करो जिस पर तुमने गवाही दी है, इसलिए कि इसका वक़ू बहुत होता है, चाहे वो मामला छोटा हो या बड़ा, कलील माल हो या कसीर, इला अजलिही उसके वक्त तक के लिए, वक्त हुलूलिही उसके मुद्दत के पूरा होने के वक्त तक के लिए। हाल है हा से, तक्तबूह के अंदर जो ज़मीर है हा उससे हाल है। और ये लिखना अल्लाह ताला के नज़दीक इंसाफ की चीज़ है और शहादत को कायम करने वाली है, इसलिए कि ये तहरीर उसको याद दिला देगी, शहादत याद दिला देगी। और इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम हक के मिकदार में और मुद्दत में शक न करो, इल्ला ये कि तुम्हारे दरमियान कोई नकद तिजारत हो। और एक किरात के मुताबिक तिजारतन हाज़िरतन नसब के साथ है, तो उस सूरत में तकून नाक़िसा हो जाएगा और उसका इस्म तिजारत की ज़मीर हो जाएगी। तो दीरूनहा कि इल्ला ये कि तिजारत नकद तिजारत हो जो तुम्हारे दरमियान चल रही हो, है ना, यानी तुम उस पर कब्जा कर रहे हो और उस पर कोई मुद्दत ना हो, तो तुम पर कोई हरज नहीं है कि तुम उसको न लिखवाओ। और मुराद उससे समान तिजारत है। और तुम गवाह बना लो जब तुम उस पर मामला करो, इसलिए कि ये इख्तिलाफ को ज़्यादा दूर करने वाला है ये, और इसका माकबल ये अमर इस्तेबाबी है। और लिखने वाला नुकसान न पहुँचाए और गवाह नुकसान न पहुँचाए साहिब हक को, और जिस पर दैन है उसको लिखने में तहरीफ करके या गवाही में तहरीफ करके, लिखने में तहरीफ करके, शहादत से रुक करके या किताबत से इनकार करके, और उन दोनों को नुकसान न पहुंचाए साहिब हक, उन दोनों को ऐसी चीज़ का मुकल्लफ बना करके जो लिखने और किताबत उनके लायक नहीं है। और अगर तुम
کرو گے وہ چیز جس سے تم کو روکا گیا ہے تو یہ فسق ہے، طاعت سے نکلنا ہے، تم کو اس کا حق نہیں ہے. اور اللہ سے ڈرو اس کے امر میں اور نہیں میں. اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو یعنی تمہارے امور کی اصلاح کو جانتا ہے. یہ یعلمکم حال مقدرہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.